اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اے رسول، ہم اس قرآن کے ذریعہ سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج و چاند کو دیکھا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی جھک رہے ہیں۔ آپ نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کہیں وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی سازش نہ کرنے لگ جائیں۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں تعبیر خواب کا علم عطا فرمائے گا، اور تم پر نیز یعقوب علیہ السلام کی خانوادہ پر اسی طرح اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک آپ کا پروردگار بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے غیب کی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ باوجود یہ کہ ہم پوری جماعت ہیں مگر یوسف اور اس کا سگا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، بے شک ہمارے باپ کھلی ہوئی غلطی پر ہیں، یوسف کو قتل کر دو یا کسی اور سرزمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا رخ یعنی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم بھلے آدمی ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے سب کام بن جائیں گے۔ ان یعنی برادران یوسف میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، مسافروں کا کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس قرارداد کے بعد انہوں نے کہا، اے ہمارے والد، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کچھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے کہا، تمہارا اسے اپنے ہمراہ لے جانا مجھے غمگین کرتا ہے، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ تم غفلت کرو اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہماری پوری جماعت حفاظت کے لیے موجود ہے تو پھر تو ہم گھاٹا اٹھانے والے یعنی بالکل گئے گزرے ہوں گے۔ پھر جب وہ اصرار کر کے اسے لے گئے اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، چنانچہ ایسے ہی کیا، اور ہم نے اس وقت اس یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، ایک وقت آئے گا کہ تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتاؤ گے جبکہ انہیں اس کا شعور نہیں ہوگا۔ اور وہ شام کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا، اے ہمارے والد، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، بس ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، اور اگرچہ ہم سچے ہی ہوں مگر آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کرتے۔ اور وہ اس یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ آپ نے کہا، یہ جھوٹ ہے، بلکہ تمہارے نفسوں نے اپنے بچاؤ کے لیے بات گھڑ کر تمہیں خوشنما دکھا دی ہے۔ بہرحال اس سانحہ پر صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور ایک قافلہ آیا اور وہاں اترا تو انہوں نے پانی لانے کے لیے اپنا سکا بھیجا، پس اس نے جو ہی اپنا ڈول ڈالا تو یوسف اس میں بیٹھ کے جب ڈول کھینچا تو پکار اٹھا، مبارکباد، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور ان لوگوں نے اسے سرمایہ تجارت سمجھ کر چھپا رکھا، اور وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ اور ادھر برادران یوسف بھی آ پہنچے اور یوسف کو اپنا غلام ظاہر کر کے بالکل کم قیمت پر یعنی گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور ان بھائیوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی بلکہ اس سے بیزار تھے۔